نبی نے جب اعلان نبوت کیا تو مکہ کی گلیوں میں گزر رہے تھے تو ایک گھر سے رونے کی آواز آتی تھی. آپ جب گزرتے رونے کی آواز آتی. ایک دن آپ ٹھہر گئے, آپ نے دیکھا تو اندر کالے رنگ کا کالا غلام اور چکی پیس رہا ہے, رو رہا ہے. آپ نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ دیکھو یہ تعلیمات سمجھنا, انسانیت کی قدر. وہ کلمہ گو نہیں تھا. آپ نے کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا تھک گیا ہوں, دن بھر کام کراتا ہے میرا مالک مجھ پر, رات کو میں سونے آتا ہوں یہ گندم رکھ لیتا ہے, کہتے چکی پیسو, مجھے برسوں سے آرام نہیں ملا, اب رو ہی رہا ہوں, کیا کر سکتا ہوں. ہم غلام ہیں, ہماری کوئی نہیں سنتا, ہم حق پہ بھی ہوں پھر بھی نہیں سنتا, تو اب رو ہی رہا ہوں, میں کس کو کہوں. آپ نے فرمایا میں تمہارے مالک کو سفارش کروں گا, شاید وہ میری بات نہ مانے, چلو میں تمہاری جگہ میں چکی پیس لیتا ہوں, تم آرام کر لو. اس نے کہا اچھا. وہ اتنا خوش ہوا, سو گیا, لیٹتے ہی سو گیا. آپ نے پوری چکی پیسی, فارغ ہوئے, خاموشی سے چلے گئے, وہ سوتا رہا. اگلے دن پھر آپ گئے, وہ چکی پیس رہا تھا, آپ نے کہا آرام کرو, پھر چکی پی. اگلے دن پھر گئے, کہا آرام کرو, پھر چکی پیس. یہ کوئی کلمہ گو تھا؟ تو میرے نبی کیوں خدمت کر رہا ہے؟ انسانیت کا احترام کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے. یہ چیز جب دل میں آئے گی نا, سب کے لیے محبتیں آئیں گی, ہم پھر امتی بنیں گے. اگلے دن آپ گئے, اس نے روک دیا, کہا آپ ہو کون؟ ہماری تو کوئی سنتا نہیں ہے, ہم شور مچائیں, ہم حق پہ بھی ہوں, ہمیں کوئی گھاس نہیں ڈالتا, آخر آپ کون آ گئے جو میری ہر دن خدمت کر کے جاتے ہو, مجھے سکون پہنچاتے ہو. آپ نے فرمایا اچھا سنو, مکہ میں ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا, جانتے ہو اس کو؟ اس نے کہا ہاں, اس کا نام محمد ہے. میں جانتا ہوں. یوں کہا میں جانتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ محمد میں ہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا اگر ہم پر کوئی مہربان ہو سکتا ہے تو وہ نبی ہی ہو سکتا ہے. زمانے نے دیکھا وہ کالا آدمی زمانے کی مصیبتیں مشکلاتوں کو طے کرتا 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 ایک وقت آیا کہ آج ہم اس کو بلال حبشی کے نام سے یاد کرتے ہیں.